الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اور اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ان چیزوں کو جو تم کرتے ہو تمہاری حرکات سکنات تمہارے ارادے تمہاری سوچیں تمہاری فکر تمہاری حرکتیں ایک ایک چیز سے وہ اللہ خوب واقف ہے اور وہ اسے خوب جانتا ہے عبادات میں نماز اہم ترین عبادت ہے لیکن یاد رکھیں کہ جس نماز میں خشوع نہ ہو جس نماز کے اندر توجہ نہ ہو جس نماز کے اندر دل حاضر نہ ہو امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں صلاۃ بلا خشوع ولا حضور کبدن میت لا روح فیہ فرماتے ہیں کہ ایسی نماز جس نماز میں انسان کا دل حاضر نہ ہو ایسی نماز جس نماز کے اندر خشوع نہ ہو وہ اس مردہ جسم کی طرح ہے جس سے روح نکل چکی یعنی انسان اس کی اہمیت اور حیثیت ہے ہی روح کے ساتھ اگر روح نکل جائے تو ایک مردہ جسم اس کی کیا حیثیت ہے کچھ بھی نہیں تو فرماتے ہیں کہ ایسی نماز جس کے اندر انسان کی توجہ نہ ہو دل حاضر نہ ہو خشوع نہ ہو وہ اس مردہ جسم کی طرح ہے جس سے روح نکل چکی اور سلف یہاں تک کہا کرتے تھے کہ بندے کو نماز میں سے وہی ملتا ہے جو یہ سمجھ کے پڑھتا ہے وہی اس کی نماز کا حصہ ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے مسند احمد میں اور ابو داؤد وغیرہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نماز کا صرف 10ویں حصے کا اجر ملتا ہے 9 حصے ان کے ضائع ہو چکے لا یکتب له من صلاته الا عشرها 10واں حصہ صرف پاتے ہیں باقی 9 حصوں کے اجر ثواب برکت رحمت اس سے محروم ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں تو سوہا ان کو 9واں حصہ ملتا ہے یعنی ان کی نماز کے 9 حصوں میں سے ایک ملا 8 ضائع ہو سمنوہا سبعوہا سدوسوہا خمسوہا ربعوہا سلوسوہا نصفوہا کھڑے سارے ایک ہی صف کے اندر ہے لیکن سب کا اجر برابر نہیں سب کا اجر برابر نہیں ہے
ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے کسی کو نماز آدھی ملی، کسی کو تیسرا حصہ، کسی کو چوتھا حصہ، کسی کو پانچواں حصہ، کسی کو چھٹا حصہ، کسی کو ساتواں، کسی کو آٹھواں، کسی کو نواں، کسی کو 10واں۔ اور یہ فرق کیسے ہوا؟ نماز کے اندر جتنی توجہ زیادہ تھی، جتنی حاضر دماغی اور حضور قلب زیادہ تھا، اتنا اجر زیادہ لے گئے، اور جتنا غافل رہا، جتنا لاپرواہ رہا، جتنی توجہ نہ ہوئی، اتنا محروم ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کو جو ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ 700 دفعہ نماز کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اکثر مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ کیا کہا ہے؟ قائم کرو۔ اور نماز قائم ہوتی ہے 5 چیزوں کے ساتھ۔ نماز جو قائم کرنا ہے، ایک ہوتا ہے نماز کو پڑھ لینا، اور ایک ہے نماز کو بولے قائم کرنا۔ تو نماز قائم ہوتی ہے 5 چیزوں کے ساتھ، یہ یاد کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ کہ نماز کو وقت پہ ادا کیا جائے، نماز کو وقت پہ ادا کیا جائے۔ جو اللہ رب العزت نے نماز کا وقت مقرر کر دیا ہے نا، اس وقت کے اندر اندر انسان نماز ادا کرے۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ نماز انسان باجماعت ادا کرے۔ صحیح معنوں میں نماز کو قائم کرنے میں دوسری چیز کیا ہے کہ انسان باجماعت نماز پڑھے۔ تیسری چیز کہ انسان نماز کو سمجھ کے پڑھے، نماز کو سمجھ کے پڑھے۔ چوتھی چیز کہ نماز جو ہے اس کے اندر خشیت ہو، خشوع کے ساتھ، اللہ کا خوف، ڈر، یہ چیز نماز کے اندر۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ انسان نماز کو سنت کے مطابق ادا کرے، سنت کے مطابق ادا کرے۔ بات سمجھا گئی؟ پہلے نمبر پہ کیا تھا؟ وقت پہ ادا کرے۔ دوسرے نمبر پہ باجماعت ادا کرے۔ تیسرے نمبر پہ سمجھ کر، اور چوتھے نمبر پہ خشوع کے ساتھ، اور 5ویں نمبر پہ سنت کے مطابق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ نماز کو پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن نماز کو قائم نہیں کر رہا۔ ایک بندہ نمازی ہے لیکن اس کی نماز کے اندر خشوع نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم نہیں کر رہا۔ ایک بندہ ساری زندگی کا نمازی ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا جب نماز شروع کی اور اختتام کیا پوری نماز کے اندر اس نے کہا کیا ہے، پتہ ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن وہ نماز کو قائم نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی۔ من احسن وضوءہن وصلاہن واتم رکوعہن وخشوعہن، حدیث کے الفاظ پہ غور کریں۔ فرمایا جو بندہ ان 5 نمازوں کا خوبصورت وضو کرتا ہے، رکوع سجود مکمل کرتا ہے، اور فرمایا وخشوعہن، اور نماز کے اندر خشوع کو مکمل کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت کا اس کے ساتھ یہ عہد ہے کہ اللہ اس کو ضرور معاف فرمائے۔ اور فرمایا جو ایسا نہ کرے، جو ایسا نہ کرے، یعنی نماز پڑھی، وضو جو ہے وہ خوبصورت وضو نہیں ہے، رکوع سجود مکمل نہیں ہے، اسی طرح نماز کے اندر خشوع نہیں ہے، فرمایا لیس لہ علی اللہ عہد، اللہ کا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، ان شاء غفر لہ و ان شاء عذب، اللہ چاہے تو اس کو اس نماز پر معاف کر دے اور چاہے تو اس نماز پر اللہ اس کو عذاب دے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر رکوع سجود کا اہتمام، نماز کے اندر خشوع خضوع کا ہونا، یہ اللہ رب العزت سے مغفرت اور بخشش پانے کا ذریعہ ہے، اور اس کے بغیر اللہ کی مرضی، رب چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو نہ معاف کرے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا
یہ حدیث نا یقین جانے ہمیں یاد نہیں رہتی، اگر رہے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نمازوں کی لذت ہی ایسی ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، مجھے بتائیں ایک بندے کو پتہ ہو کہ ابھی چند لمحوں کے بعد مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا، اور اس کو کہا جائے کہ آپ صرف 2 رکعتیں پڑھ لو، بتائیں اس کی نماز کیسی ہوگی؟ اور اللہ کے رسول نے یہ عام حکم دیا تھا، صلی صلاۃ مودعین، کہ جب رب کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو ایسے نماز پڑھا کرو کہ تمہاری زندگی کی آخری اور الوداعی نماز، صلی صلاۃ مودعین۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں ایسے ہی ہوتی تھیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے نا تو آپ کے سینے سے ایسی آوازیں نکلتی تھی رونے کی، ہچکیوں کی، کہ جس طرح جو ہے نا وہ چکی چلتی، عزیز ان کا عزیز مرجل، جس طرح ہنڈیا اگلتی، اس طرح جو ہے نا وہ سینہ قطع سے آوازیں نکلتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو خوبصورت بنا دے، اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے جیسی اللہ رب العزت کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے کہ ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز کے اندر واقعی اتنی قوت اور طاقت ہو کہ وہ ہمیں برائی سے روک دے، وہ ہمیں بے حیائی سے بچا دے، وہ نماز واقعی ہمیں اللہ کے قریب کر دے، وہ نماز واقعی ہمیں گناہوں سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ 4 چیزیں یاد رکھیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز میں ہم 4 کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کے اندر اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں اور میں زبان سے جو الفاظ بول رہا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، بات سمجھا رہی ہے؟ تو وہ سامنے والا کیا سمجھے گا؟ کیسی تعریف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں مجھے کیا رہا ہے۔ میری بات سمجھا رہی ہے؟ یعنی میں کسی، بلکہ آپ حیران ہوں گے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں 2 3 4 سال کے بچے، وہ آپ کام میں مصروف ہے، سوتا ہوتا ہے، بچہ آتا ہے ابو سے امی سے بات کرتا ہے اور وہ توجہ نہ دے نا، وہ توجہ سے اس کی بات کو نہ سنیں یا سن لیں، خیال نہ کریں، دھیان نہ کریں، اس بچے کے تاثرات آپ دیکھیں، اس بچے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ چاہیے جائے کہ میں اپنے استاد سے بات کروں اور میں جو الفاظ بول رہا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں میرے استاد جی کو کیا کہہ رہا ہوں، اس سے ذرا اوپر جائے میں اپنے افسر سے بات کر رہا ہوں اور میں اس کو جو کچھ کہہ رہا ہوں اور ایک وقت نہیں دن میں پتہ نہیں میں 10 دفعہ اس کو کہتا ہوں لیکن مجھے پتہ ہی نہیں میں کہتا کیا ہوں۔ نہیں سمجھ آیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم جب نماز پڑھیں نا تو نماز کے اندر ہمیں پتہ ہو کہ کس کلمے کے ساتھ میں نے اپنے رب کی کیا تعریف کی۔ میں اپنے پروردگار کی نماز میں تعریفیں کر رہا ہوں، لیکن میری تعریف ہے کیا، کس انداز میں میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ نماز کے اندر انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پیش کرے، درود پڑھے۔ پوری نماز میں ایک دفعہ ہم نے درود پڑھنا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پڑھ رہے ہوں تو ہماری توجہ ہی نہ ہو، ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہمارا خیال ہی نہ ہو، ہمیں پتہ ہی اس وقت چلے جب سلام دیتے۔ یعنی ہم نے نماز کے اندر درود کا تحفہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کرنا ہے، دوسری چیز، اور یہ ہم کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ نماز کے اندر ہم اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دعائیں مانگتے ہیں۔ میں نے جو لفظ بولا ہے اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، میں نے یہ نہیں کہا ہم دعائیں پڑھتے ہیں، میں نے کہا ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ جو مانگنا ہوتا ہے نا وہ اور ہوتا ہے، جو پڑھنا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ ہم ساری زندگی نماز میں دعائیں پڑھتے ہی رہے ہیں، ہم نے دعائیں مانگی نہیں۔ ہم نے دعائیں مانگی، یہی وجہ ہے جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں نا تو ہاتھ اٹھا کے جب تک دعا نہ کرے تو لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی، لوگ
آئے کس لیے تھے؟ دعائیں نہیں کرنی تو آئے کس لیے تھے؟ لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز کے اندر کیا کچھ کہہ لیا ہے۔ اگر اس کا ہمیں پتہ چل جائے نا تو یقین مانیں کہ ہم کہیں کہ دنیا کائنات کی کوئی چیز ایسی رہی نہیں جو میرے لیے نفع مند ہو اور میں نے وہ نماز میں اپنے رب سے مانگنا ہے۔ نماز کے تو سب کچھ ہے۔ تو اس لیے آپ نا جب بھی دعائیں کرنے کے لیے بیٹھے نا تو آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ میں نے دعا پڑھنی ہے۔ آپ کے کہے کہ میں نے دعا مانگنی ہے، میں نے دعا، ہم نے رکوع میں بھی دعائیں مانگنی ہے، ہم نے سجدے میں بھی دعائیں مانگنی ہے، ہم نے تشہد میں بھی دعائیں مانگنی ہے، ہم نے قیام میں بھی دعائیں مانگنی ہے اور مانگتے ہیں۔ تو تین چیزیں ہو گئی ہماری نماز میں۔ پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ یہ جو سو ہے میں کسی پوچھوں، ہاں جی، پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ بولے اللہ کی تعریف۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود۔ اور تیسری چیز اپنے لیے دعائیں۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے اللہ کے دیگر نیک بندوں اور ایمان والوں کے لیے دعائیں۔ ہم نماز کے اندر صرف اپنے لیے نہیں دعائیں کرتے، ایمان والے، اسلام والے، اہل ایمان، ان سب کے حق میں بھی اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ تو جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو کم از کم مجھے اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ میں واقعی یہ 4 کام کر چکا ہوں اور جو کیے ہیں اس پہ مجھے تسلی تو ہونی چاہیے۔ نماز میں پہلی چیز تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ تعریف اللہ کی کیسے کرتے ہیں۔ اللہ کی تعریف کے دنیا نے جتنے بھی بول بولے ہیں نا، میں نے پہلے یہ بات کہی تھی، فرشتوں نے، نبیوں نے، جنہوں نے بھی اللہ کی تعریف کے جتنے بھی کلمات بولے ہیں ان میں سب سے چنیدہ کلمے، اللہ کے یہاں پسندیدہ کلمے، محبوب ترین کلمے وہ 4 ہیں: اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ۔ یہ 4 کلمے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنی نماز میں یہ کلمے کتنی دفعہ کہتے ہیں۔ نماز سے بھی پہلے جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے اندر اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کلمہ پوچھتا ہے یا نہیں؟ اذان کے اندر کتنی دفعہ کہتا ہے مؤذن؟ 4 دفعہ، 6 دفعہ۔ ایک اذان کے اندر 6 دفعہ، اور 5 اذانوں میں 30 دفعہ۔ اور اقامت میں یہ کلمہ کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ 4 دفعہ۔ اگر اکیلی اقامت کہی ہے 4 دفعہ، تو 20 یہ ملائیں تو کتنا ہو گیا؟ 50 دفعہ تو اذان اور اقامت میں ہی ہم نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ہماری نماز کا آغاز ہوا اللہ اکبر سے، ہم رکوع میں گئے اللہ اکبر، ہم سجدے میں گئے اللہ اکبر، ایک سجدے سے اٹھے اللہ اکبر، دوسرے سجدے میں، نماز کے اندر بار بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ پھر سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، اللہ کی تسبیح ہوئی یا نہیں؟ ہم نے کہا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اللہ کی تعریف ہے۔ الحمدللہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف، الحمدللہ، الحمدللہ۔ کوئی رکعت ایسی نہیں جس کے اندر ہم یہ کلمہ نہ بولتے۔ پھر ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہاں کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں یا نہیں؟ یعنی گویا کہ اللہ کی ہم نے تعریفیں کی نماز کے اندر۔ باقی باتوں پہ آپ غور کریں، لیکن یہ جو اللہ اکبر کا کلمہ ہے نا، میں سمجھتا ہوں اگر ہمیں اس کا معنی سمجھ آ جائے نا تو یقین جانیں کہ ہماری نماز کے اندر اتنی لذت آ جائے نا اور اتنا خشوع آ جائے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ہماری مسجد ہے، یہ مدرسہ اس سے بڑا ہے، مسجد کے باہر جو مدرسہ اس سے بڑا ہے، بھائی فروش شہر اس سے بڑا ہو گیا، یہ ضلع قصور اس سے بڑا، پھر صوبہ پنجاب اس سے بڑا، ملک پاکستان اس سے بڑا، یہ بر صغیر اس سے بڑا، پھر دیگر بر اعظم
اس سے بڑھے، پھر 7 سمندر ساتھ ملائے جائیں اس سے بڑھ گئے، پھر یہ ساری زمین، یہ پانی، یہ پہاڑ، اور پھر حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے فرشتوں کے بارے میں بتایا، لیکن اس سے پہلے آج کی جدید تحقیق بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ جو ہماری زمین ہے نا، یہ سورج زمین سے کتنا بڑا ہے؟ ہاں 10 گنا، بس 12 لاکھ گنا، کتنا؟ 12 لاکھ گنا جو ہے یہ سورج جو ہے وہ زمین سے کیا ہے؟ بڑا ہے۔ 12 لاکھ زمینیں اکٹھی کی جائیں تو ایک سورج بنتا ہے، اور اللہ رب العزت کی کائنات کے اندر سورج اس سے بڑے بڑے اتنے سیارے موجود ہیں، اور ایک سیارہ ایسا بھی دریافت ہو چکا ہے جو سورج سے 1 کروڑ گنا بڑا ہے۔ 1 کروڑ سورج اکٹھے کیے جائیں تو وہ ایک سیارہ بنتا ہے، اور ایسی اربوں کھربوں کے نشائیں ہیں اس کائنات کے اندر، ایک آدھی نہیں، پتہ نہیں کتنی تعداد کے اندر، اور یہ ساری کائنات جو ہے نا، جس میں یہ صرف زمینیں بھی بلکہ 7 آسمان بھی آ جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اور پوری کائنات، اللہ اکبر، فرمایا کہ اللہ کی اس کرسی کے بارے میں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، فرمایا اتنی چھوٹی ہیں کہ جیسے ایک بڑا وسیع عریض میدان ہو نا، اس میں ایک چھندا پڑا ہو، ایک کڑا، تو فرمایا اس کرسی کے مقابلے میں یہ پوری کائنات ایک چھندے کی طرح ہے۔ اور وہ کرسی جو ہے نا، وہ کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے، وہ کرسی عرش کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے یہ پوری کائنات اس کرسی کے مقابلے، سمجھ آئی؟ یعنی اللہ رب العزت کی وہ جو جس کرسی کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، وہ کرسی اس کے مقابلے میں پوری کائنات، یہ آسمان، زمینیں، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ پہاڑ، سمندر، درخت، یہ ساری کائنات ایسے ہے جیسے ایک چھندا اور ایک کڑا ہوتا ہے، اور یہ کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے وسیع و عریض میدان میں پڑا ہوا وہ چھندا پڑا ہے، اور اس عرش کو اٹھانے والے جو اللہ کے فرشتے ہیں نا، اس فرشتے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اس فرشتے کی گردن رب کی عرش کے نیچے ہے، جو 7 آسمان اور سدرۃ المنتہا اس سے بھی اوپر ہے، اور اس کے جو پاؤں ہیں نا وہ 7 زمینوں کے نیچے پہنچے، اتنے بڑے بڑے اللہ کے فرشتے۔ اب دیکھیں، جب ہم نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، میری حیثیت کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی اتنی بڑی کائنات کے مقابلے میں ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ یہ ہماری مسجد ہے نا، اس کے اندر پتہ کتنی چونٹیاں پھرتی ہوں، اس کی کوئی حیثیت ہے چونٹی کی؟ اس ملک پاکستان کے اندر پھرنے والی چونٹیوں کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کی کائنات کے مقابلے میں میری اور آپ کی حیثیت چونٹی کی بھی بڑھتی ہے۔ پھر انسان تکبر کرے، غرور کرے، گھمنڈ کرے، آکڑا پھرے، میں بڑی شے ہوں، کیا حیثیت ہے یہ؟ اللہ اکبر، جب تو نے یہ کہہ دیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی کبریائی کا آغاز کر کے پھر تو نماز کے اندر سوچے کہیں اور جا رہی ہیں، فکر کہیں اور جا رہی ہیں، خیالات کہیں اور جا رہے ہیں، اور کہہ رہے بار بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنی حیثیت کو دیکھ اور اس پروردگار، اس کی عظمتوں کو، اس کا تصور کر، اور اپنی زبان سے نکلنے والے اللہ کی تعریف والے کلمات پہ غور کر۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ آپ اس کو اور بھی کئی انداز سے جو ہے نا وہ آپ اس کو سوچ سکتے ہیں، اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا والا ذکر اللہ اکبر، لو اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز۔ تو بہرحال نماز کے اندر قدم قدم پہ جو ہمیں یہ سبق دیا گیا نا
ایک رکن سے آپ نے دوسرے میں منتقل ہونے کے لیے کہا اللہ اکبر، وہ اسی لیے ہے کہ تاکہ تیری توجہ کہیں نہ جائے، تو یاد رکھے کہ تو کھڑا کہاں ہے، تو کس ہستی کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے اندر واقعی ایسا خشوع اور اللہ تعالیٰ ایسا خضوع نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی محبت دیکھیں بندے سے، یقین جانے ہماری حیثیت کیا ہے اس کائنات کے مقابلے میں، لیکن اس رب العالمین کی عظمتیں دیکھیں۔ ہم نے جب وضو کیا تو پروردگار ہمارے وضو سے بھی غافل ہوئی، ہم مسجد کی طرف چلے ہمارے پوچھنے والے قدموں سے بھی وہ غافل۔ حدیث میں آتا ہے انسان جتنے قدم اٹھا کے آتا ہے ہر قدم کو اللہ گنواتے بھی ہیں، اس پہ اجر بھی دیتے ہیں، درجے بھی بلند کرتے ہیں، گناہ بھی معاف کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ انسان نماز کے اندر آغاز تکبیر سے، اس تکبیر کو کہتے ہیں اللہ اکبر، کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ کیا کہتے ہیں؟ بولے، تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کا معنی یہ ہوتا ہے حرام کر دینے والی، یعنی اب اس تکبیر کے بعد آپ کے لیے پہلے باتیں کرنا جائز تھا، اب وہ کیا ہو گئی؟ ہنسنا پہلے جائز تھا، اب کیا ہو گیا؟ چلنا پھرنا جائز تھا، اب کیا ہو گیا؟ حرام۔ تکبیر تحریمہ کا معنی یہ ہے کہ اب وہ چیزیں جو جائز تھی وہ بھی تیرے اوپر کیا ہو گئی؟ حرام۔ اب نماز پوری انسان پڑھے اور اس نماز کے اندر جو چیزیں جائز تھی ان کی بھی پابندی کرے، اور باقی نماز سمجھ کے پڑھی ہو تو کیا نماز پڑھنے کے بعد وہ دوبارہ ان حرام چیزوں کی طرف جائے گا جو اللہ نے ویسے ہی حرام کی ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر جو حرام چیزیں نہیں تھی پہلے اللہ نے وہ کر دی، میں نے پابندی کی، اب یہ میری ٹریننگ ہو گئی ہے دن میں 5 دفعہ کہ میرے بندے اس نماز کے اندر جو چیزیں پہلے جائز تھی میں نے وہ حرام کی، تو نے ان کی پابندی کی ہے، اب نماز کے بعد اگلی نماز تک کم از کم جو چیزیں میں نے تیرے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام کی ہے ان سے تو بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکبیر کے حوالے سے بات کی، اور ہم تکبیر تحریمہ کی اہمیت کو شاید اتنا نہیں سمجھتے، اتنی اہمیت صحابہ کرام اس کو دیتے تھے۔ ایک صحابی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں ہمارے ساتھ تم نے نماز پڑھی ہے بیٹا؟ بیٹا کہتا ہے ہاں بھائی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ کہتے ہیں ادرکت تکبیرۃ الاولی، تکبیر اولی بھی پائی ہے، یعنی جب امام نے کہا نا اللہ اکبر تم نے ساتھ ہی کہہ دیا اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے تکبیر تحریمہ؟ تو کہا نہیں یہ تو نہیں میں کہہ سکا۔ تو صحابی کہتے ہیں میرے بیٹے امام کی تکبیر سے جو تو پیچھے رہ گیا نا، جو تجھے محرومی ہوئی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر تجھے قیمتی ترین سیاہ آنکھوں والی اونٹنیاں مل جاتی نا تو جتنا تیرا نقصان امام سے تکبیر تحریمہ سے پیچھے رہنے سے ہو گیا ہے، وہ صرف اونٹنیاں بھی جو ہے نا تجھے مل جائیں تو وہ بھی خسارہ یہ پورا نہیں کر سکتے۔ لیکن میں بڑا کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں، ہم اذان ہوئی مسجد میں آ گئے، 10 منٹ یہاں بیٹھ کے نماز کا انتظار کیا، جب جماعت کھڑی ہو گئی امام نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی، وہ آدھی سورت فاتحہ پڑھ گیا، ہماری ابھی نماز شروع ہی نہیں۔ محرومی ہے یا نہیں؟ یعنی ہم گویا کہ صف میں کھڑے ہو کر کے امام کے ساتھ وہ تکبیر تحریمہ میں شامل ہے نہ ہو سکے، محروم ہوں گے، باتیں کر رہے ہیں ادھر ادھر آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں، مگر خاص طور پہ طلباء چھوٹے بچے ہیں خصوصاً، وہ تو جو ہے نا وہ اکثر اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت بھی دے اور اللہ تعالیٰ توجہ کرنے کی بھی ہمت بخشے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہ فرمایا تھا نا کہ جو بندہ 40 دن تک امام کے ساتھ تکبیر اولی کو پالے اللہ اسے 2 سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، ایک جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ اور دوسرا منافقت سے اللہ رب العزت بری کر دے۔ تو اس کی اہمیت سمجھ کے پھر اس تکبیر تحریمہ کو پانا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری نماز کے شروع میں ہم نے کہا اللہ اکبر، ہاتھ باندھ دیے،
ہاتھ باندھ کے پھر ہم نے دعائیں پڑھی، دعائیں استفتاح پڑھی. انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ نا ان کے ترجمے وغیرہ جو ہے نا وہ کرتے جائیں گے. کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی نصیب فرما دے. نماز میں ہی ہم نے دعا پڑھی. میں نے کہا تھا ایک تو ہوتی ہے اللہ کی نماز میں تعریف، اور دوسری کیا ہوتی ہے ہمارے لیے دعائیں اللہ کے رسول کا درود کے بعد. درود تو پڑھنا ہے نا تشہد میں. اب اللہ اکبر کہہ کے ہم نے دعا شروع کی، دعا استفتاح. کس کس بھائی کو یہ دعا کی؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہ اکبر. اس دعا کی کوئی معنی پہ غور کیا ہے؟ اتنی عظیم دعا. ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ میرے جو گناہ ہیں نا ان کے اور میرے درمیان اے اللہ اتنی دوری پیدا کر دے جتنا مشرق سے مغرب دور ہے. نماز ابھی شروع ہوئی ہے اور پہلی دعا اے اللہ میرے گناہوں کو مجھ سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق اور مغرب ایک دوسرے سے دور ہے. یہ پہلی دعا ہے. اب یہ میں دعا پڑھ جاؤں مجھے پتہ ہی نہ ہو میں نے پڑھا کیا. بھائی مانگیں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا. اے اللہ میرے گناہوں کو مجھ سے دھو دے، میرے گناہوں کو مجھ سے صاف کر دے. 3 لفظ ہے اس حدیث میں، نقنی، اغسل اور باعد. اے اللہ میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دے. اے اللہ میرے گناہوں کو ایسے دھو دے جس طرح سفید کپڑے کو دھو کے رگڑ رگڑ کے اسے میل کچیل نکال دی جائے. اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ. اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے. یہ دعا استفتاح کے اندر ہم نے کہا. اللہ دعا استفتاح کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے نا سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے 2 چیزیں جو ہے نا وہ میں عرض کر دیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ جب ہم نے یہ تکبیر تحریمہ کہنی ہے نا تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھانے ہیں. اور اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیں تو صحیح، ناراض ہو گئے. رفع الیدین. کیا کہتے ہیں؟ رفع الیدین. تو یہ رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں بھی فرماتے تھے، رکوع جاتے وقت بھی، رکوع سے اٹھتے وقت بھی، اور جب آپ 2 رکعت مکمل کر کے تشہد پڑھ کے کھڑے ہوتے تو اس وقت بھی آپ رفع الیدین کرتے تھے. تو یہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ تینوں طرح یہ صحیح ہے کہ آپ پہلے کہہ لیں تکبیر اور پھر ہاتھ اٹھائیں، پہلے ہاتھ اٹھا لیں پھر تکبیر کہہ لیں، یا ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ہی آپ تکبیر کہہ لیں. بات سمجھائیں گے؟ تینوں طرح درست ہے اور حدیث میں موجود. ہاتھ اٹھانے کہاں تک ہیں؟ 2 حدیثیں ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں حذف من کی گئی، کندھوں کے برابر. اب ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھا لیں یا تھوڑا سا اوپر لے جائیں، کانوں کی لو کے برابر. یہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت. تو اس میں کانوں کی لو. لیکن یہ یاد رکھیے یہ جو ہاتھ ہوتے ہیں نا کوشش کیا کریں کہ ہاتھوں کو ایسے کھول کے رکھیں. ہم ایسے کرتے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں ایسے، اور کئی بھائی ایسے کر رہے ہیں. سمجھا نہیں بھائی؟ ایک قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. آپ سیدھے کریں اپنے ہاتھ. اور یہ جو انگلیاں ہیں نا ان کو آپ نے نہ ایسے کرنا ہے اور نہ ایسے کرنا ہے. بات سمجھا گی؟ جو عام ایک ہاتھوں کی کیفیت ہے نا، نارمل روٹین بغیر تکلف کے، یعنی آپ نے اپنے ہاتھوں کو، لیکن ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے. بات سمجھا گی؟ اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر آپ لے جائیں. اس طرح دونوں طرح یہ درست ہے. اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے. سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سیدنا خزیمہ میں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھا، علی صدری، اپنے سینے پر. یہ صدر یہ ہوتا ہے، یہ تو پیٹ ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ پیٹ ہے. اور سینہ جو ہے یہاں یہ جو ہڈی ہے نا اس سے اوپر ہوتا ہے، یہ سینہ ہے. تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں. امام طاؤس رحمہ اللہ کی ابو داؤد میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھتے اور پھر ان کو نماز میں سینے پہ باندھ لیتے، سینے پہ باندھ لیتے. اللہ اکبر. اب یہ جو لفظ ہے نا حدیث میں یشد، باندھ لیتے، اس پہ بھی غور کریں. یہ باندھا ہوا ہے ہاتھ.
بولیں اس کا مطلب میرا ہاتھ بندھا ہوا ہے. وہ بھائی باندھنے کا معنی تو یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ اب بندھ گیا ہے. اب یہ کھلے گا اس وقت جب آپ نے پھر اللہ کی کبریائی کا ترانہ گانا. آپ نے کہنا اللہ اکبر. جس اللہ کو سب سے بڑا مان کے میں نے یہ ہاتھ باندھے تھے, اب اسی اللہ کا نام لے کے میں اس کے سامنے جھک رہا ہوں. پھر یہ کھلنے چاہیے. یہ کہ پوری نماز میں ہاتھ اپنی مرضی سے ہی گھوم پھر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باندھے تو نہیں ہیں, یہ تو کھلے ہیں. تو ہاتھوں کو باندھے, ہاتھوں کو باندھے. سینے پہ باندھنے ہیں تو باندھنے کیسے ہیں؟ حضرت سہل بن سعد کی روایت ہے بخاری شریف کے اندر. فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پہ رکھیں. ذراع جو ہوتا ہے نا, یہ ساری ذراع ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ذراع, یہ ذراع, یہ ذراع, یہ سارا یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ذراع ہے. یہ کس نے بیان کیا حضرت؟ بولیں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ. حضرت وائل بن حجر نے اس کی مزید وضاحت کی. کہتے ہیں میں ایک دفعہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور میں نے آنے سے پہلے یہ نیت کی لَأَنْظُرَنَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَيْفَ يُصَلِّي. میں آج جا ہی اس لیے رہا ہوں کہ میں دیکھ کے آؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے کیسے, نماز کیسے پڑھتے. کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا, علی ظہر کفہ الیسریٰ والرسغ والساعد. یہ صحیح ابن خزیمہ میں روایت ہے, ابو داؤد میں, سنن نسائی میں, شیخ البانی نے اور ولی نے اس کو ذکر کیا. 3 چیزوں کا ذکر ہے, کف الظہر, رسغ اور ساعد. آپ مسجد میں بیٹھے ہیں نا, کوئی بندہ باہر سے آئے اور کہے جی فلاں صاحب مسجد میں. دوسرا بندے سے پوچھے جی فلاں کدھر ہے؟ وہ کہے جی مسجد میں جو مین دروازہ ہے اس کے بالکل سامنے امام کے پیچھے بیٹھے. دونوں کی باتوں میں کوئی اختلاف ہے نہیں. اس نے پہلے نے بھی کہا مسجد میں, دوسرے نے بھی کہا مسجد میں, لیکن دوسرے نے مسجد میں کہاں ہیں کیسے ہیں وہ پوری وضاحت کر. حضرت سعد بن سعد نے کہا کہ اللہ کے رسول نے دایاں ہاتھ بائیں ذراع پہ رکھا ہوا تھا. اب یہ ہاتھ یہاں آ جائے پھر بھی ذراع پہ ہے, یہاں آ جائے پھر بھی ذراع پہ ہے, یہاں آ جائے پھر بھی ذراع پہ ہے, اس لیے کہ یہ ساری یہاں سے یہاں تک یہ ذراع ہے. لیکن حضرت وائل بن حجر نے جو کہا تھا نا, میں گیا ہی اس لیے تھا کہ میں دیکھوں اللہ کے نبی کی نماز کیسے تھی. تو میں نے دیکھا کہ آپ کا دایاں ہاتھ جو ہے نا وہ بائیں ظہر الکف, یہاں بھی تھا, یہاں بھی تھا اور یہاں بھی تھا. کیا مطلب کہ آپ ہاتھ کو ایسے رکھیں کہ اس جگہ پہ بھی آ جائے, اس جگہ پہ بھی آ جائے اور ادھر بھی آ جائے. اب یہ پہلی حدیث پر بھی عمل ہے اور یہ دوسری حدیث پر بھی عمل ہے, کیونکہ پہلی حدیث میں کہا نا کہ ذراع پہ ہے, تو ذراع تو ساری تھی. دوسرے صحابی نے کہا ذراع کا محل کہاں ہاتھ تھا, تو ظہر الکف, رسغ اور ساعد, یعنی آپ نے یہاں آ کر بات سمجھا دی, یہاں آپ ہاتھ رکھ لیں. باقی اگر یہاں رکھ لیتے ہیں تو جائز ہے, منع نہیں ہم کہتے, یہاں رکھ لیں, یہاں رکھ لیں, یہاں رکھ لیں. لیکن تمام صورتوں میں آپ کا ایک حدیث پہ عمل ہے, دوسری پہ عمل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں دونوں پہ عمل ہو جائے تو پھر آپ ایسے ہاتھ جب رکھیں گے تو آپ کا دونوں حدیثوں کا عمل ہوگا. بات سمجھا دی. ایسے آپ نے دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ اپنے سینے کے اوپر رکھ لیں. اللہ اکبر. اب آپ نے ہاتھ باندھنے کے بعد اب آپ نے جو ہے نا سورۃ دعائے استفتاح بھی آپ پڑھ چکے ہیں, وہ آپ پہلے بتا چکے ہیں. ہاتھ باندھے, دعائے استفتاح پڑھ لی. اور یاد رکھیں کہ دعائے استفتاح میں جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک ہی دعا نہیں پڑھی, وہی دعا. تہجد کے وقت آپ اور دعائیں پڑھتے, نماز کے اندر بھی آپ نے اس کے علاوہ بھی اور دعائیں پڑھی. تو ہمیں وہ دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے, وہ دعائیں بھی. اور نماز کے اندر اپنی توجہ کو برقرار رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کبھی کوئی دعا پڑھے, کبھی کوئی دعا پڑھے, تاکہ وہ جو پڑھے اس کو پتا ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور جب انسان ایک روٹین میں رٹا لگا کے جو ہے نا بس شروع کی اور سلام پھیر دیا, ایک زبان پہ جو چڑھے ہوئے بے دہانی میں بھی گزر گیا, تو اس میں پھر توجہ کم رہتی. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا اب آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے, تو اس سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ استعاذہ.
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ اللہ کا آرڈر ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں اس سے پہلے استعاذہ کریں، اعوذ باللہ پڑھیں. نماز میں کون سی اعوذ باللہ پڑھنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں حضرت ابو سعید کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات نماز میں کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا اللہ اکبر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استفتاح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ استعاذہ پڑھا. اور نماز کا یہ استعاذہ آپ کو یاد کرنا چاہیے. نماز میں یہ استعاذہ کیا گیا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ نماز کا استعاذہ ہے. نماز میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے جو آپ نے استعاذہ پڑھنا ہے وہ یہ ہے مسنون. اللہ کے نبی نے یہ استعاذہ پڑھا ہے نماز کے اندر، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی. میں جو کچھ کہوں گا وہ سنے گا، جو میں کروں گا اس کو جانتا ہے. اور میں پناہ چاہتا ہوں اس شیطان مردود سے کہ اللہ مجھے اس سے محفوظ کر لے. من حمزہ ونفخہ ونفثہ. حمز ہوتا ہے شیطان کا وسوسہ. شیطان مجھے وسوسے میں مبتلا نہ کر سکے. ہم نے تو نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں، اگر تو پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. نہیں پڑھتے تو پھر شیطان کے وسوسے سے ہم نے اللہ سے پناہ مانگی نہیں. جب پناہ مانگی نہیں تو پھر شیطان کے وسوسے سے بچیں کیسے؟ تو حمز کہتے ہیں شیطان کا وسوسہ، اور نفخ کہتے ہیں اللہ اکبر، اور نفس شیطان کا جادو اور اس کی تمام جو پھونکیں ہیں، شیطان کی پھونکیں اور اس کا جادو اور اس کے وسوسے. اے اللہ میں ان تمام چیزوں سے تیری پناہ میں. یہ استعاذہ کرنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا آغاز کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی. سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ بڑا لمبا موضوع ہے، آپ بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن سب سے پہلی حدیث جو ہے نا صحیح مسلم کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبریل نے مجھے بتایا کہ اللہ کے رسول آج آسمان کا ایک وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے ایک اللہ نے ایسے فرشتے کو بھیجا ہے جو اس سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں اترا. وہ فرشتہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور ساتھ کہا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خوشخبری اور بشارت ہو کہ اللہ نے آپ کو دو نور ایسے دیے ہیں کہ آپ سے پہلے اللہ نے زمین پہ جتنے نبی بھیجے ہیں یہ دو نور کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئے. اور وہ دو نور کیا ہیں؟ یہ اس فرشتے نے آ کے کہا، فرمایا ایک ہے فاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحہ و خواتیم البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں. یہ وہ دو نور ہیں جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں اور آپ سے پہلے اللہ نے کسی کو نہیں. تو سورۃ الفاتحہ گویا کہ اللہ نے وہ نور ہے جو اللہ نے اس امت کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے جو کسی کو نہیں. دوسری بات، سورۃ الفاتحہ جو ہے اس حوالے سے سیدنا ابی بن کعب کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ سورۃ الفاتحہ اللہ اکبر ایسی صورت ہے کہ اس جیسی صورت اللہ نے نہ تورات میں اتاری، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی اس جیسی صورت اللہ نے کوئی قرآن میں اتاری. سورۃ فاتحہ جیسی صورت چاروں آسمانی کتابوں میں سے کسی میں موجود نہیں. یہ سیدنا ابی بن کعب کی روایت اور سیدنا ابو ہریرہ کی تیسری روایت. اللہ اکبر. عربی زبان میں نا یہ ایک قانون ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے نا اس کے اندر جو زیادہ اہمیت والی چیز ہوتی ہے نا تو بس اوقات اسے بول کر ساری چیز مراد نہیں جاتی. مثلا یہ ہمارا جسم ہے نا، اس کے اندر دیگر اعضاء بھی ہیں، ایک گردن بھی ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ گردن کی جو اہمیت ہے شاید وہ باقی اعضاء کی نہیں، کیونکہ آپ کا ہاتھ کٹ جائے آپ زندہ رہ سکتے ہیں، آپ کا پاؤں کٹ جائے، آپ کی آنکھ نکل جائے، آپ کا کان کٹ جائے، آپ کے دانت ٹوٹ جائیں، زندہ رہنے کے چانس ہیں یا نہیں؟ لیکن گردن کٹ جائے آپ کی زندگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اذیت جو ہے نا وہ گردن کی ہے وہ باقی اعضاء کی ہے۔ اور قرآن مجید میں رقبہ کا لفظ بول کر نا پورا بندہ مراد لیا گیا، بندے کے جسم کے اندر سر پاؤں ہاتھ سارا کچھ ہے نا، لیکن جسم کے ایک عضو کا ذکر کر کے پورا بندہ مراد لیا گیا۔ معنی یہ ہے کہ جو اس کی حیثیت ہے وہ باقی اعضاء کی حیثیت اس انداز میں۔ نماز کے اندر تو سارا کچھ ہے، سجدہ، رکوع، قیام، دعائیں، اذکار، سارا کچھ، لیکن پتہ ہے کہ نماز کس کو کہا گیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو، حدیث میں لفظ کیا ہے قسمت الصلاۃ، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ لفظ کیا بولا؟ نماز، اور آگے جو تفسیر ہے وہ صرف سورۃ الفاتحہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہے ہی فاتحہ، اگر فاتحہ کو نکال دیا تو نماز ہے ہی۔ قسمت الصلاۃ، میں نے نماز کو، اللہ فرماتے ہیں، اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ کیسے؟ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، الحمدللہ۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ تعریف کرنے والا کون، فرشتے کریں، انسان کریں، نبی کریں، جن کریں، چرند کریں، پرند کریں، حیوانات کریں، الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ ہے ہی تیرے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، اپنی حیثیت کو ذہن میں رکھنا ہے جو ہم نے آغاز میں بتائی ہے، اور اللہ کی عظمت دیکھیں، میں نے اور آپ نے جس کی حیثیت ایک چینٹی کی جتنی بھی نہیں ہے اس کائنات کے مقابلے میں، ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، وہ عرش بری پہ مستوی ذات، اللہ اکبر۔ وہ کیا جواب دیتی ہے؟ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری کبریائی اور عظمت کا اقرار کیا۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے اور میرے بندے کے لیے درمیان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بندہ کرتا ہے، مدد اللہ کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندے اور رب کے درمیان، پہلے تو صرف اللہ کے لیے تھی نا تینوں طریقیں، اللہ اکبر۔ پھر بندے نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، رب نے کہا تو عبادت کرتا جا، میں مدد کرتا جاؤں۔ غور کریں نا اس آیت پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد انہیں کو ملتی ہے جو بندے بن کے بندگی میں رہتے ہیں، کہ بندے اپنی بندگی سے نکل کے اس کا مطلب اور رب کی رحمت اور جو ہے نا مدد کی امیدیں نہ رکھے گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ کہتے ہیں اب میرے بندے جو تو مانگ، اب تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں۔ بندہ پھر دعا شروع کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ یہ ہدایت نا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ہدایت توفیق، اور ایک ہوتی ہے ہدایت ارشاد، کہ اللہ مجھے تو نے توفیق دی ہوئی ہے نا، اب مجھے اس پہ جما دے، اب مجھے اس پہ ثابت قدم رکھنا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ انسان بھٹکا ہوا ہے تو اللہ مجھے جو میری گمراہی ہے اس سے ہدایت کی طرف لے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان پہ غضب کیا گیا اور وہ گمراہ۔ یعنی اللہ جن پر تو نے انعام کیا، نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، ان کے راستے پہ مجھے چلا دے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں اور راستوں سے مجھے محفوظ فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے نا، اگر اس کے معنی پہ ہم بات کریں نا، حمد کو لے کے،
رحمان کے اندر صفت رحمت کو لے لیں، یقین جانے مجھے اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نماز میں کہتے تھے پتہ ہے الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے؟ رحمان وہ ہوتا ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، رحمان کہ جس کی جو ہے نا رحمت پورے جوش اور جوبن پہ۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے کہ ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ 1 لکھ دیتے ہیں، ہم نیکی کرتے ہیں اللہ 10 بنا دیتے ہیں، ہم نیکی 1 کرتے ہیں اللہ 70 بنا دیتے ہیں، 700 بنا دیتے ہیں، 1 کھجور کو اللہ پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ یہ رب کی رحمت نہیں ہے، رحمت ہے ہم گناہ کا ارادہ کرتے ہیں لکھا نہیں جاتا، ہم گناہ کر لیتے ہیں، اللہ اکبر 6 گھڑیوں تک فرشتے کو روک دیا جاتا ہے کہ گناہ نہیں لکھنا، شاید بندہ توبہ کرے۔ یہ رب کی رحمت نہیں ہے، پھر بھی 1 لکھی جاتی ہے۔ اور یہ رب کی رحمت نہیں ہے کہ سچے دل سے بندہ گناہ کر کے معافی مانگ لے، اللہ صرف گناہ کو معاف نہیں کرتے، اس گناہ کو نیکی بنا دیتے۔ یہ رب کی رحمت نہیں ہے کہ ابھی اس نے کائنات کو بنایا نہیں تھا، اس سے پہلے اپنے عرش پر لکھوا دیا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پہ غالب رہے۔ یہ رب کی رحمت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک ماں کو دیکھا تھا جنگ کے میدان میں بھاگی بھاگی پھر رہی ہے بچے کی تلاش میں، جب بچہ ملا اٹھا کے اسے دودھ پلانا شروع کر دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ کیا یہ عورت اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو آنکھ میں ڈالنا گوارا کرے گی جب یہ طاقت نہیں رکھتی ہے؟ صاحب نے کہا یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے؟ کہا اللہ کی قسم اللہ تو اس سے بڑھ کے اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے۔ تو ہم تو نماز میں کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ یہ فاتحہ کہاں کہاں پڑھنی ہے، تو یاد رکھیں اللہ کے نبی نے جب یہ کہہ دیا نا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فرمایا اس کی نماز ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کہ اس کی نماز ہے ہی نہیں اور میں کہوں کی ہو جائے گی، کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لا صلاۃ، اس کی نماز ہے ہی نہیں، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبادہ کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے فجر کی نماز، کون سی نماز؟ فجر کی نماز ہم نے اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھی، کہاں پہ؟ مدینے۔ یہ مکے کی بات نہیں، کیونکہ عبادہ بن صامت یہ جو ہے نا یہ انصاری سے آتی ہے، یہ مہاجر ہے۔ اللہ کے نبی نے سورہ روم کی تلاوت کی تو آپ قرات کے اندر بھول گئے، آپ کے اوپر قرات جو ہے وہ خلق ملک ہو گئی، آپ کے اوپر گران گزرا۔ آپ نے جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا لعلکم تقرؤون خلف امام، لگتا ہے تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم تو پیچھے پڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا لا تفعل، خبردار امام کے پیچھے تم نے پڑھنا نہیں، الا بأم الکتاب، سوائے سورۃ الفاتحہ، سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ یہ کہاں کی بات ہے؟ مدینہ طیبہ کی، اور فجر کی نماز میں یہ اشکال بھی دور ہو گیا کہ نہیں سری نمازوں میں پڑھی جا سکتی ہے، جہری میں نہ پڑھی۔ بھائی فجر کی نماز میں قرات کیا ہوتی ہے؟ سری ہوتی ہے جہری ہوتی ہے؟ بولیں جہری ہوتی ہے نا، یہ فجر کی نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کیا سمجھے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث سنائی نا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اس میں فاتحہ نہیں پڑھتا فہیہ خداج، فہیہ خداج، جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس میں فاتحہ نہیں ہوتی تو وہ اونٹنی کے اس مردہ بچے کی طرح ہے جو وقت سے پہلے مردہ پیدا ہوتا ہے۔ بات سمجھائیے؟ تو گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اونٹنی ہے، بچے کی ولادت ہونی ہے 11 مہینوں کے بعد، وہ 6 مہینوں کے بعد مردہ بچہ پھینک دے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ مردہ مرا ہوا بچہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا فہیہ خداج، وہ اس مردہ بچے کی طرح ہے جو ولادت سے پہلے مردہ پیدا ہو گیا، جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث سنائی نا
تو شگرد کہتا ہے اِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ، ہم جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اقرأ بِهَا فِي نَفْسِكَ، امام کے پیچھے ہیں تو پھر بھی آپ نے پڑھنی ہے، امام کے پیچھے بھی آپ نے اپنی آہستہ سی آواز کے اندر، تاکہ خلل نہ پڑے امام کی قرات کے اندر بھی اور ساتھ والے بھی پریشان نہ ہوں، اپنی زبان کے ساتھ آہستہ آواز میں آپ بھی پڑھ. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. ہمارے بعض بھائی جو ہے نا یہ اشکال پیش کرتے ہیں جی اصل میں قرآن میں اللہ نے جب کہہ دیا ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ اور غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. میرے پیارے بھائیوں، میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ آیت کس پہ اتری؟ بولیں، یہ آیت کس پہ اتری ہے؟ بولے تو صحیح. اور قرآن کس پہ اترا ہے؟ اللہ کے رسول پہ اترا ہے. یہ احادیث جو صحیح بخاری کے اندر ہے، جن کسی کا کوئی شک نہیں، اور ایک صحابی نے کئی صحابہ بیان کرتے ہیں، بلکہ اگر میں یہ حدیث بھی آپ کو سنا دوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اور یاد کر لو یہ حدیث، کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب. ابو ہریرہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو اس بندے کی نماز ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھا. مدینے کی گلیوں میں آپ نے اعلان کروایا. اچھا، اللہ کے نبی تو اعلان کروائیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے قرآن کو نعوذ باللہ پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی سے زیادہ سمجھ لیا. یہی مطلب ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ آیت سمجھ نہیں آئی اور ہمیں آپ سے زیادہ سمجھ آئی. میرے پیارے بھائی، بڑے ادب کے ساتھ، بغیر لڑائی کے، بغیر جھگڑے کے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بیان کرنا نا یہ ہے فرقہ واریت. ہم کہتے ہیں نہیں، فرقہ واریت اللہ کے نبی کی حدیثیں سنانا نہیں ہوتا. فرقہ واریت ہوتا ہے کسی کو ڈنڈے مار مار کے مار دے. فرقہ واریت ہوتا ہے کسی پر سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے تشدد کرنا، فتنہ کھڑا کر دینا، لڑائی کھڑی کر دینا. اور ابھی یہ کل کا واقعہ آپ نے شاید، آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، شاید پتہ نہ چلا ہو، ایبٹ آباد کے اندر ایک مسجد کے اندر ایک بچہ جو 7ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، اس بیچارے نے 8 رکعت نماز تراویح ادا کی اور وہ مسجد سے جانے لگا کہ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے. تو اس محلے کے لوگوں نے مار مار کے کہ تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ تم کہتے ہو 8 تراویح اور پڑھ کے جا رہے ہو، تراویح 20 ہی پڑھے نہیں. اس کو ویسے ہی مار دیا. فرقہ واریت تو یہ ہے فرقہ واریت. میرے پیارے بھائیوں، یہ فرقہ واریت نہیں ہوتی کہ اللہ کے نبی کا بات بتائی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو بیان کیا جائے. تو پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت اتری ہے مکہ مکرمہ. یہ آیت کہاں اتری ہے؟ بولیں، مکہ. یہ سورہ اعراف کی آیت ہے. سورہ اعراف 8ویں پارے میں آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں. 8ویں پارے میں یہ سورت شروع ہوتی ہے، 9ویں پارے میں ختم ہوتی ہے. اس کی یہ آیت ہے اور یہ مکی سورت ہے. دوسری سورت مکی ہے حامیم السجدہ 24ویں پارے میں، وہ بھی مکی سورت ہے. اس میں کافروں کی ایک بات اللہ نے ذکر کی کہ کافر یہ کہتے تھے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کہ جب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے نا، ابو بکر قرآن پڑھتے تھے تو کافروں کی عورتیں بچے آ کے سنتے تھے. تو کافروں نے کہا کہ جب قرآن یہ پڑھے لا تسمعوا، تم نے سننا نہیں، والغوا فيه، اور شور کیا کرو. کیا کیا کرو؟ شور کیا کرو. لعلکم تغلبون، تاکہ تم ان کے اوپر غالب آ جاؤ، یہ مغلوب ہو جائیں اور تم غالب آ جاؤ. اب لفظ کیا ہے؟ 3 سنیں، لا تسمعوا والغوا لعلکم تغلبون. بات یہی ہے، تم شور کرو، سننا نہیں تاکہ تم غالب آ جاؤ. اللہ نے اس آیت کے جواب میں مکی سورت سورہ اعراف میں یہ آیت اتاری، اے ایمان والو اذا قرئ القرآن فاستمعوا. وہ کہتے تھے نا لا تسمعوا، قرآن پڑھا جائے تو انہیں سننا نہیں.
اللہ نے کہا ایمان والو جب قرآن پڑھا جائے تو انہیں سننا ہے. انہوں نے کہا تھا وَالْغَوْ تم نے شور کرنا ہے. اللہ نے کہا وَأَنْصِتُوا شور نہیں کرنا خاموش ہونا ہے. انہوں نے کہا تھا لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ تاکہ تم غالب آ جاؤ. اللہ نے کہا تم نے قرآن سننا ہے خاموش رہنا ہے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں برسیں. یہ تھی یہ دو آیتیں. یہ تو کافروں کو اللہ رب العزت نے کہا, ہم نے اس کو فٹ کر دیا سورۃ الفاتحہ. وہ پیارے بھائیوں اب آیت کے اور حدیث کے عمل کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب امام سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہو تو ہم پڑھیں, جب امام فاتحہ کے بعد والی قرات شروع کرے تو ہم خاموش ہو کر اس کو غور سے سنیں. تو قرآن کی آیت پہ بھی عمل ہو گیا, حدیث پہ بھی عمل ہو گیا. حدیث ہے کہ فاتحہ پڑھو اور قرآن کی آیت کہتی ہے کہ قرآن جو فاتحہ کے بعد والا ہے وہ پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو. مسئلہ تو صرف اتنا سا تھا اور ہم نے اس کو جو ہے نا وہ بنیاد بنا لیا اور اختلافات کی اور پتہ نہیں کیا کچھ. پیارے بھائیوں نماز کے اندر فاتحہ پڑھنا یہ کسی ایک امام کا بات ایک امام کی بات نہیں ہے, بلکہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے تو کہا کہ امت کی اکثریت سوائے کوفہ کے چند افراد کے باقی پوری امت کی اکثریت وہ نماز میں فاتحہ پڑھنے کی وہ قائل ہے. سوائے کوفہ کے چند افراد کے باقی سب ائمہ بھی تابعین بھی یہ سب جو ہے ان کا یہ موقف ہے الا یہ کہ چند اہل علم کا. تو پیارے بھائی ٹھیک ہے ان کا اجتہادی اختلاف ہے, اللہ ان کو اس پہ بھی اجر دیں گے, لیکن جب ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ یہ حدیث آ گئی ہے پھر ہمیں جو ہے نا اس پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اللہ اکبر. آپ نے سورۃ الفاتحہ مکمل کی ہے, اس کے بعد اب آپ جو ہے نا آمین کہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے بھی جو ہے نا وہ بہت ساری احادیث موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی فضیلت کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے. چلیں انشاءاللہ ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا تو ہم اس سے آگے جو ہے نا کوشش کریں گے کل شروع کریں. اللہ تعالیٰ جو کچھ سیکھا ہے سکھایا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں نماز کو سمجھ کر سوچ کر معنی کو سمجھ کر غور کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق دے. اور نماز میں یہ چار چیزیں کہ اللہ کی تعریف, اللہ کے نبی پہ درود, اپنے لیے دعائیں اور اہل علم اور دیگر نیک لوگوں کے حق میں دعائیں, یہ ہماری نماز کے اندر موجود ہوتی ہیں. ہم نے یہ ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھنی ہے انشاءاللہ.